TNN کی بین الاقوامی خبروں کے ساتھ میں ہوں وقار حسین۔ انسانی حقوق کے کارکنوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ غیر ملکی تارکین وطن اور دیگر غیر قانونی طور پر کینیڈا میں مقیم افراد کے لیے بھی کرونا ویکسین کا انتظام کرے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کینیڈا بھر میں کرونا کے وار تیزی سے جاری ہیں۔ کینیڈا بھر میں کرونا کے مریضوں کی مجموعی تعداد 8,58,217 تک جا پہنچی ہے، جبکہ ہلاکتیں 21,865 ہو گئیں، جبکہ 8,06,017 افراد صحت یاب ہو چکے ہیں۔ کیوبیک صوبہ کرونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے۔ صوبے بھر میں کرونا وائرس کے مجموعی کیسز کی تعداد 2,85,330 ہے، جبکہ صوبے میں کرونا وائرس کے باعث ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 10,361 تک پہنچ چکی ہے۔ آنٹیریو میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد 2,97,311 تک جا پہنچی ہے، جبکہ ہلاکتوں کی تعداد 6,916 ہے۔ انسانی حقوق کے کارکنوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ غیر ملکی تارکین وطن اور دیگر غیر قانونی طور پر کینیڈا میں مقیم افراد کے لیے بھی کرونا ویکسین کا انتظام کرے۔ تارکین وطن کے حقوق کی ترجمان ایک تنظیم کا کہنا ہے کہ حکومت اس بات کی گارنٹی دے کہ وہ تمام ملکی اور غیر ملکی ورکرز کو کرونا ویکسین فراہم کرے گا۔ دیگر تنظیموں اور اداروں کی طرف سے بھی اسی طرح کے مطالبات سامنے آئے ہیں۔ کینیڈین صوبے البرٹا میں 1,32,432 افراد کرونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں، جبکہ 1,874 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ برٹش کولمبیا میں 78,673 افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی ہے، جبکہ صوبے میں کرونا وائرس سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 1,348 ہے۔ کینیڈا کے فیڈرل کنزرویٹوز نے جنسی استحصال کی اطلاعات کے بعد ہوٹل میں قرنطینہ کی پالیسی کو معطل کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ کینیڈا کے فیڈرل کنزرویٹوز نے جنسی استحصال کی اطلاعات کے بعد ہوٹل میں قرنطینہ کی پالیسی کو معطل کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ دو خواتین نے الزام لگایا ہے کہ قرنطینہ کے دوران ان پر جنسی حملہ کیا گیا تھا۔ مونٹریال پولیس نے جنسی ہراساں کرنے والے ایک شخص کو گرفتار کیا ہے، جس پر الزام ہے کہ اس نے ڈورویل کیوبیک کے ایک ہوٹل میں قرنطینہ کرنے والی خاتون کو ہراساں کیا تھا۔ متاثرہ خاتون کا کہنا ہے کہ ان کے ساتھ سفر کرنے والے شخص نے انہیں ہراساں کیا۔ جب انہوں نے سیکیورٹی گارڈز کو بلایا تو انہوں نے انتہائی سست روی کا مظاہرہ کیا۔ ہیملٹن آنٹیریو سے تعلق رکھنے والے ایک شخص کو، جسے کینیڈا کی وفاقی ہیلتھ ایجنسی کی جانب سے تربیت دی گئی تھی اور اسے سیکیورٹی گارڈ کے طور پر رکھا گیا تھا، اس نے بھی قرنطینہ کے دوران ایک خاتون کو ہراساں کیا تھا۔ مذکورہ شخص نے خاتون سے قرنطینہ چیکنگ کے دوران رقم کا مطالبہ کیا اور جعلی جرمانے کی دھمکی دی تھی، جس کی ادائیگی سے انکار پر خاتون کو جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا۔ پولیس نے ملزم کو گرفتار کر لیا ہے۔ کنزرویٹو رہنماؤں کا کہنا ہے کہ ہمیں ان واقعات پر تشویش ہے۔ ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کینیڈا میں ہوٹل میں قرنطینہ کی شرط کو فوری ختم کیا جائے جب تک قرنطینہ کرنے والوں کو مناسب حفاظتی ماحول فراہم نہ کیا جائے۔ آنٹیریو کی صوبائی حکومت انتخابی عمل کو آسان اور محفوظ تر بنانے کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ نئی قانون سازی سے کرونا وائرس کے ماحول میں ووٹنگ کے عمل کو جدید بنانے میں مدد ملے گی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ آنٹیریو کی صوبائی انتخابی عمل کو آسان اور محفوظ تر بنانے کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ نئی قانون سازی سے کرونا وائرس کے ماحول میں ووٹنگ کے عمل کو جدید بنانے میں مدد ملے گی۔ پروٹیکٹنگ آنٹیریو الیکشن ایکٹ 2021 اگر منظور ہو جاتا ہے تو وبائی بیماری کی طویل مدتی اثرات مہم کے بے قاعدہ اخراجات اور سازشوں جیسے خطرات سے بچانے میں مدد ملے گی۔ نئی قانون سازی مہم کے عطیہ بڑھانے میں اضافہ کرے گی اور مفاداتی گروپ کے اشتہار پر قابو پائے گی۔ آنٹیریو کے آئندہ انتخابات میں 1 سال سے بھی کم وقت باقی ہے۔ تبدیلیاں پیش کی جا چکی ہیں، جس میں آنٹیریو کے الیکشن ایکٹ اور الیکشن فائنانس ایکٹ میں 19 ترمیم کی جائیں گی۔ نئی تبدیلیوں سے سیاسی جماعتوں کو ملنے والے عطیات کی حد کو دوگنا کیا جا سکے گا۔ آنٹیریو کے محکمہ صحت کے حکام کی جانب سے کہا گیا ہے کہ صوبے میں مارچ کے وسط تک کرونا ویرینٹ کینسر کی شرح 40% ہوگی، جس کے سبب ICUs اور ہسپتالوں میں نئے مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہو جائے گا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ آنٹیریو کے محکمہ صحت کے حکام کی جانب سے کہا گیا ہے کہ صوبے میں مارچ کے وسط تک کرونا ویرینٹ کیسز کی شرح 40% ہوگی، جس کے سبب ICUs اور اسپتالوں میں نئے مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہو جائے گا۔ محکمہ صحت کے حکام کا کہنا ہے کہ کرونا کی نئی اقسام کے سبب آنے والے ہفتے نہایت خطرناک ہوں گے۔ دوسری جانب ٹورنٹو کے طبی ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ شہر میں کرونا ویرینٹ وائرس پھیلنے کے شواہد ملے ہیں، جبکہ حکومت پابندیوں میں نرمی کرتی جا رہی ہے جو لوگوں کی صحت کے لیے درست نہیں۔
ٹورنٹو پبلک ہیلتھ کی ڈاکٹر ایلن ڈی ویلا نے اس سلسلے میں ایک مثال دیتے ہوئے کہا کہ شہر میں 700 سے زائد کرونا ویرینٹ کیسوں کا پتہ چلایا گیا ہے جن کی تحقیقات کی جا رہی ہیں، جبکہ ایسے مزید 200 مشتبہ کیس بھی سامنے آئے ہیں جن پر ابھی کام کرنا باقی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگلے چند ہفتوں میں صورتحال واضح ہو کر سامنے آئے گی۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ جی ٹی اے میں اسٹے ایٹ ہوم آرڈر کورونا کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے کافی کامیاب ثابت ہوا ہے۔ کچھ ہیلتھ یونٹس میں پہلے ہی کیسز کی شرح بڑھ رہی ہے۔ وائرس کی نئی شکلیں جو سب سے پہلے برطانیہ، جنوبی افریقہ اور برازیل میں سامنے آئیں، ہمارے سامنے ایک اور سنگین خطرہ ہیں۔ امریکہ نے شام میں ایرانی حمایت یافتہ ملیشیا پر فضائی حملے کیے ہیں۔ یہ حملے صدر بائیڈن کے حکم پر کیے گئے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ امریکہ نے شام میں ایرانی حمایت یافتہ ملیشیا پر فضائی حملے کیے ہیں۔ یہ حملے صدر بائیڈن کے حکم پر کیے گئے۔ امریکی وزیر دفاع نے حملوں کی تصدیق کی ہے۔ پینٹاگون کا کہنا ہے کہ صدر جو بائیڈن نے عراق میں امریکی فوجی اور سفارتی مقامات پر حالیہ راکٹ حملوں کے جواب میں فضائی حملوں کا حکم دیا۔ ان حملوں میں 17 جنگجوؤں کے ہلاک ہونے کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ مشرقی شام میں فضائی حملے صدر کی حیثیت سے جو بائیڈن کی پہلی فوجی کارروائی ہیں۔ پاکستان اور بھارت کے مابین ایل او سی پر جنگ بندی کا امریکہ نے خیر مقدم کیا ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل نے بھی جنگ بندی معاہدے کو مثبت قدم قرار دیا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان ایل او سی پر جنگ بندی کا امریکہ نے خیر مقدم کیا ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل نے بھی جنگ بندی معاہدے کو مثبت قدم قرار دیا ہے۔ پاک بھارت ایل او سی پر سیز فائر کی بحالی پر اقوام متحدہ اور امریکہ کا خیر مقدم۔ سیکریٹری جنرل اینٹونیو گوتریس نے ایل او سی جنگ بندی معاہدے سے متعلق دونوں ممالک کی جانب سے جاری مشترکہ بیان کو حوصلہ افزا قرار دیا۔ اینٹونیو گوتریس نے مزید کہا کہ امید ہے دونوں ممالک میں بات چیت کی راہ ہموار ہوگی۔ پاکستان اور بھارت میں جنگ بندی معاہدہ مثبت قدم ہے۔ امریکہ کی جانب سے بھی جنوبی ایشیا میں اہم پیش رفت پر مثبت رد عمل کا اظہار کیا گیا۔ وائٹ ہاؤس نے لائن آف کنٹرول پر سیز فائر پر بیان دیتے ہوئے کہا کہ سیز فائر جنوبی ایشیا میں دیرپا امن کی جانب سنجیدہ اقدام ہے۔ ترجمان وائٹ ہاؤس جین ساکی نے کہا کہ جنوبی ایشیا میں استحکام سب کے مفاد میں ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ امریکہ چاہتا ہے کہ دونوں ممالک پیش رفت کو مزید آگے بڑھائیں۔ امریکی محکمہ خارجہ نے بھی پاکستان اور بھارت میں سیز فائر کا خیر مقدم کیا ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ تناؤ میں کمی کے لیے رابطوں کی کوششوں کی حمایت کرتے ہیں۔ انتہا پسندی پر تیار کی گئی پینٹاگون کی رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ کس طرح امریکی فوج میں سفید فام بالادستی فعال ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ امریکی فوج میں سفید فام بالادستی فعال ہے۔ پینٹاگون نے پریشان کن تفصیلی رپورٹ جاری کر دی۔ رپورٹ میں سفید فام بالادستی کی سوچ کے حامل اہلکاروں کی شناخت کرنے کے لیے تجاویز بھی پیش کی گئی ہیں۔ امریکی میڈیا کے مطابق کیپٹل ہل پر ہونے والے حملے کے سلسلے میں امریکی فوج کے 27 موجودہ اور سابق اہلکاروں کو فیڈرل چارجز کا سامنا ہے۔ انتہا پسندی پر تیار کی گئی پینٹاگون کی رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ کس طرح امریکی فوج میں سفید فام بالادستی فعال ہے۔ رپورٹ میں فوجی اہلکاروں میں سفید فام بالادستی کی شناخت سے متعلق تجاویز بھی پیش کی گئی ہیں تاکہ ایسے اہلکاروں کو کام کرنے سے روکا جا سکے۔ رپورٹ میں ایک سابق نیشنل گارڈز اہلکار کی مثال دی گئی ہے جو خطرناک انتہا پسند گروپ کا رکن رہ چکا ہے اور دوران سروس اپنے انتہا پسندانہ نظریات کا کھلے عام اظہار کرتا رہا ہے۔ سفید فام بالادستی کی سوچ کے حامل کچھ اہلکاروں کی شناخت ان کے فاشسٹ ٹیٹوز اور ٹی شرٹس لوگوز کی بنیاد پر کی گئی ہے۔ رپورٹ میں ایف بی آئی یونٹ سمیت دیگر حکومتی ذرائع کو اس مقصد کے لیے استعمال کرنے کی تجاویز بھی دی گئی ہیں۔ امریکہ میں ہونے والی ایک تحقیق کے مطابق ریاست کیلیفورنیا میں کرونا وائرس کی ایک نئی قسم حال ہی میں دریافت ہوئی تھی، وہ اب دنیا کے مختلف حصوں میں تیزی سے پھیل رہی ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ دنیا بھر میں جہاں کرونا وائرس کے خلاف ویکسین تیار کر کے انہیں استعمال کیا جا رہا ہے، وہیں اس وائرس کی نئی اقسام بھی دریافت ہو رہی ہیں۔ حال ہی میں ان اقسام کے بارے میں ایک تشویشناک انکشاف ہوا ہے۔ امریکہ میں ہونے والی ایک تحقیق کے مطابق ریاست کیلیفورنیا میں کرونا وائرس کی جو ایک نئی قسم حال ہی میں دریافت ہوئی تھی، وہ اب دنیا کے مختلف حصوں میں تیزی سے پھیل رہی ہے۔ سیڈرز سینائی میڈیکل سینٹر کی تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ کرونا وائرس کی اس نئی قسم کیل 20C کا سب سے پہلے مشاہدہ جولائی 2020 میں ہوا تھا، جو لاس اینجلس کی ایک کاؤنٹی کے کیس میں دریافت ہوا۔ پھر یہ قسم اکتوبر میں جنوبی کیلیفورنیا میں دوبارہ نمودار ہوئی اور پھر نومبر اور دسمبر میں تیزی سے پھیلنا شروع ہو گئی۔ تحقیق میں کہا گیا کہ اب جنوبی کیلیفورنیا میں 50% کے قریب کیسز اس قسم کا نتیجہ ہیں اور اس تعداد میں ایک ماہ کے دوران لگ بھگ دوگنا اضافہ ہوا ہے۔ طبی جریدے
جریدے جرنل آف دی امریکن میڈیکل ایسوسی ایشن میں شائع تحقیق میں بتایا گیا کہ کرونا وائرس کی یہ نئی قسم امریکہ کی 19 ریاستوں اور بیرون ملک 6 ممالک تک پھیل چکی ہے۔ امریکہ سے باہر اس قسم کے کیسز آسٹریلیا، ڈنمارک، نیوزی لینڈ، سنگاپور، برطانیہ اور اسرائیل میں دریافت ہوئے ہیں۔ تحقیق میں بتایا گیا کہ جنوبی کیلیفورنیا سے تعلق رکھنے والے افراد اسے دیگر امریکی ریاستوں اور دنیا کے مختلف حصوں تک پہنچانے کا باعث بنے ہیں۔ ابھی یہ واضح نہیں کہ کرونا وائرس کی یہ نئی قسم پرانی اقسام کے مقابلے میں کتنی جان لیوا ہے اور موجودہ ویکسینز کے خلاف کس حد تک مزاحمت کر سکتی ہے۔ اس حوالے سے محققین کی جانب سے ایک اور تحقیق پر کام کیا جائے گا۔ سعودی عرب کے فرمانروا خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے امریکی صدر جو بائیڈن سے ٹیلی فونک رابطہ کیا ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ سعودی عرب کے فرمانروا خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے امریکی صدر جو بائیڈن سے ٹیلی فونک رابطہ کیا ہے۔ عرب میڈیا کے مطابق شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے جو بائیڈن کو امریکی صدر کا منصب سنبھالنے پر مبارکباد دی ہے۔ انہوں نے دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کو مزید مضبوط کرنے کی یقین دہانی بھی کروائی ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے خطے اور دنیا میں سلامتی اور استحکام کی خواہش کا اظہار کیا ہے۔ شاہ سلمان نے جو بائیڈن سے گفتگو کے دوران خطے کے اہم امور اور مشترکہ مفادات کی پیش رفت پر بات چیت بھی کی۔ امریکہ میں کرونا کی صورتحال سب سے خوفناک ہے، جہاں 5,20,758 افات ہو چکی ہیں اور 2,90,52,000 سے زائد افراد متاثر ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ دنیا بھر میں کرونا کیسز کی تعداد 11,35,44,000 سے تجاوز کر گئی، جبکہ 25,19,255 افراد جان کی بازی ہار گئے ہیں۔ دنیا میں کرونا کے 8,31,28,000 سے زائد مریض صحت یاب ہو چکے اور 2,18,96,000 سے زائد زیر علاج ہیں۔ امریکہ میں کرونا کی صورتحال سب سے زیادہ خوفناک ہے، جہاں 5,20,758 اموات ہو چکی ہیں اور 2,90,52,000 سے زائد افراد متاثر ہیں۔ بھارت کرونا کیسز کے اعتبار سے دنیا میں دوسرے نمبر پر ہے، جہاں اموات کی تعداد 1,56,861 اور 1,10,63,000 سے زائد افراد میں وائرس کی تشخیص ہو چکی ہے۔ برازیل میں کرونا سے ہونے والی اموات کی مجموعی تعداد 2,51,661 اور 1,03,93,000 سے زائد افراد متاثر ہیں۔ برطانیہ میں 41,54,000 سے زائد افراد متاثر ہیں اور 1,22,070 اموات ہو چکی ہیں۔ فرانس میں 36,86,000 سے زائد افراد متاثر اور 85,582 جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ ترکی میں کرونا وائرس سے اموات 28,358 تک جا پہنچی ہیں، جبکہ کرونا وائرس کے کیسز 26,74,766 ہو چکے ہیں۔ سعودی عرب اسی فہرست میں 41ویں نمبر پر پہنچ چکا ہے، جہاں کرونا وائرس سے اب تک کل اموات 6,480 رپورٹ ہوئی ہیں، جبکہ مملکت میں اس کے مریضوں کی تعداد 3,76,377 تک جا پہنچی ہے۔ سوشل میڈیا پر پریانکا چوپڑا کی سبز رنگ کے پولکا ڈاٹ والے فٹ بال جیسے لباس کی تصاویر وائرل ہو رہی ہیں، جس پر مزاحیہ میمز بننی شروع ہو گئیں۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ بھارتی اداکارہ پریانکا چوپڑا فیشن کے نام پر بے ڈھنگا لباس پہننے پر مذاق کا نشانہ بن گئیں۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق سوشل میڈیا پر پریانکا چوپڑا کی سبز رنگ کے پولکا ڈاٹ والے فٹ بال جیسے لباس کی تصاویر وائرل ہو رہی ہیں، جس پر مزاحیہ میمز بننی شروع ہو گئیں۔ کسی نے کیپشن میں پریانکا کا مذاق اڑاتے ہوئے لکھا، جب آپ کی والدہ آپ کو کہیں بوریا بستر باندھ اور نکل جا یہاں سے، جبکہ سب سے زیادہ وہ میم وائرل ہوئی جس میں ویرات کوہلی پریانکا کو کیچ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ واضح ہے کہ پریانکا اس سے قبل بھی عجیب و غریب لباس پہننے کے حوالے سے مشہور ہیں۔ میٹ گالا 2019 میں اپنے لباس اور ڈراؤنے میک اپ کی وجہ سے پریانکا کو خوب مذاق کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ معروف امریکی گلوکارہ و اداکارہ لیڈی گاگا، جو اپنے گانوں اور پرفارمنس کی وجہ سے دنیا بھر میں شہرت رکھتی ہیں، انہوں نے حال ہی میں اپنے اغوا ہونے والے 2 کتوں کی واپسی کے لیے کروڑوں روپے کا اعلان کر دیا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ معروف امریکی گلوکار و اداکارہ لیڈی گاگا، جو اپنے گانوں اور پرفارمنس کی وجہ سے دنیا بھر میں شہرت رکھتی ہیں، انہوں نے حال ہی میں اپنے اغوا ہونے والے 2 کتوں کی واپسی کے لیے کروڑوں روپے کا اعلان کر دیا۔ لیڈی گاگا نے پولیس کو بتایا کہ جو کوئی بھی شخص ان کے فرانسیسی نسل کے کتوں کو بحفاظت واپس لائے گا، اسے 5 لاکھ امریکی ڈالر یعنی پاکستانی تقریباً 8 کروڑ روپے ادا کیے جائیں گے۔ اداکارہ و گلوکارہ نے کتوں کی بحفاظت واپسی کے لیے دوسری کوئی شرائط نہیں رکھی، بس اتنا اعلان کیا ہے کہ جو کوئی بھی ان کے کتے انہیں لا کر دے گا، وہ اسے 8 کروڑ روپے تک کی رقم انعام میں دیں گی۔
لیڈی گاگا کے فرانسیسی نسل کے نایاب کتوں کو چند دن قبل ڈاکو اداکارہ کے ملازم سے چھین کر فرار ہو گئے تھے۔ لیڈی گاگا نے اپنے پیارے کتوں کی واپسی کے لیے لاس اینجلس کی پولیس کے تعاون سے یہ اعلان کر دیا کہ جو شخص بھی ان کے کتوں کو واپس لائے گا اسے 8 کروڑ روپے تک انعام دیا جائے گا۔ ریاست کیلیفورنیا کے شہر لاس اینجلس کی پولیس کے مطابق حالیہ چند ماہ میں شہروں میں نایاب نسل کے کتوں کو اغوا کیے جانے کے واقعات میں تیزی دیکھی گئی ہے۔ پولیس کے مطابق زیادہ تر شخصیات اور امیر لوگوں کے پاس فرانسیسی نسل کے نایاب کتے ہیں جن کی عالمی مارکیٹ میں بہت مانگ ہے اور چور ان کتوں کو ہزاروں ڈالر کے عوض فروخت کرتے ہیں۔ پولیس نے کتے مالکان کو یہ تجویز بھی دی ہے کہ کتوں کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے خفیہ کیمرے نصب کرنے سمیت ان کی تفریح کا بندوبست گھر کے اندر ہی کیا جائے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔